جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ پاکستان آتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ارباب اختیار کے ایجنڈے میں عمران خان کی رہائی والا موضوع پھر اٹھ گیا ہے. نہیں، اس میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر دوبارہ کر دوں، وہ بات ہماری رہے گی کہ میں نے جو سٹینس لیا ہے نا، آئی ہیو اسٹاپڈ اٹ. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے کوئی ایک ایکشن لینے کی کوشش کی ہے کوئی بھی، تو اس کا ریئیکشن یہ آیا ہے کہ جو ریلیٹیوز ہے وہ ایک پیج پہ ہے. لیکن آپ کامیاب ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے، میں آپ کو اس بات میں کہوں، آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہی از ولنگ، تو اٹ مینز دیٹ یو ہیڈ کنونس ہم. مجھے کلیئرلی یاد ہے جو میں نے بات کی تھی کہ جی ایک مفاہمت ہو گئی تھی اینڈ بوتھ پارٹیز اگریڈ وداؤٹ اینی کنڈیشنز. اچھا، یہ میں نے بات ضرور کی تھی کہ وداؤٹ اینی. تو لیکن وہی میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو پارٹی لیڈرز ہیں، جو کہ ریلیٹیوز ہیں، جب وہ اس میں بعد میں انوالو ہوئے تو کام وہاں پہ خراب ہوا. اچھا، اور ان میں بہنوں کا بھی ہے کہ بہنوں کا بہت بڑا رول ہے. میں نے یہ بات ایکچولی اگر میں آپ کو بتاؤں تو بڑے پیارے بھائی ہیں منصور علی خان صاحب، جب میں نے پہلا پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ کیا تھا تو میں نے اشارتاً کہہ دیا تھا. اب اگر آپ 3 مہینے پہلے دیکھیں تو علی مین گنڈا پور صاحب نے بڑا اوپنلی کہہ دیا کہ بہنیں ہی نہیں چاہتی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے جو بھی ابھی لیڈرشپ بھی ہے وہ بھی نہیں چاہتی ہے، جو ریلیٹیوز ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہیں. تو ایک کمبینیشن بن چکا ہے. بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس ہے جو اس طرح پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ پارٹی بہنیں نہیں چاہتی، لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ وہ. میں اس پہ کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کا میں ایک سیدھا سا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں ملاقات تو ہو نہیں رہی، تو پھر آگے بات کیسے؟ نہیں، یہ بہت بڑی غلط بات ہے. پرسیپشن جو کریٹ کیا جاتا ہے نا کہ ایک جو ہے نا ان کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا گورنمنٹ کا نا اس کو نیگیٹو کیا جائے. اچھا، آئی ڈس ایگری ود دیٹ اینڈ اٹس کمپلیٹلی ربش. میرا یقین کرے اس ملک سے مجھے اتنا پیار ہے، خون کھولتا ہے جب اس طرح کی میں باتیں سنتا ہوں. اگر ایسی بات تھی مجھے کیوں ملنے دیا گیا تھا؟ میں کون ہوں؟ میں تو ایک فورن سے ایک انویسٹمنٹ. آپ نے خود انیشیٹو لیا تھا جیسے بھی ہوا وہ ایکچولی وہ ایک لمبی کہانی ہے. مجھے پورا سیٹ اپ کیا گیا تھا بائی ہوم پی ڈی آئی. اچھا، کہ اس کو لے کے چلو، وہ ایک سیپریٹ کہانی ہے. وقت آنے پہ نا وہ ایک اس کی جو ہے نا کہ آپ دونوں کے درمیان برج کر سکتے ہیں، برج کر سکیں. وہ میں نے برج کا کردار کیا. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی نیت اچھی نہ ہوتی کیا میں وہ برج کا کردار ادا کر سکتا تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا تھا. ان کی نیت ٹھیک تھی. they were willing to get things done. 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ، 5 دفعہ سے زیادہ کوشش کی گئی ہے. سٹینس کہاں پہ خراب ہوا ہے جا کے؟ 5 میں آپ انوالو تھا اور ملاقات بھی ہوئی خان سے. ملاقات بھی ہوئی. لیکن دیکھیں ملاقات تو بڑے اور لوگوں کی بھی ہوئی ہے. کیا کسی نے اس طریقے کا رول پلے کیا؟ جینوئنلی جو ایک ایفرٹ کی گئی وہ میری طرف سے ہوئی. اچھا، آپ نے جب عمران خان صاحب کو کہا خان صاحب سلوشن کوئی نکالتے ہیں راستہ، آپ نے سلوشن دیا یا خان صاحب کے سامنے آفر پچ کی کہ یہ طریقہ ہے باہر نکلنے کا، یا نکالنا چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ معاملات سیٹ ہوں؟ میں نے صاف ایک چھوٹی سی بات بولی ان کو. میں نے کہا سر پاکستان کمز فرسٹ، ٹھیک ہے، اور پاکستان از ابو ایوری باڈی. کین وی اسٹارٹ فرام ہیئر؟ سمپل سا ایک میرا فارمولا ہے. تو خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں لیٹس ٹاک. دین وٹ؟ بھائی سارا کچھ معاملہ طے پا گئے تھے. کوئی جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کوئی کنڈیشن نہیں تھی. لیکن اس کے بعد جب دوسرے لوگ انوالو ہوئے ہیں اور پھر خان صاحب ایز یوزول جس طریقے سے انہوں نے اپنا سٹینس چینج کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کنڈیشن نہیں ہوئی تھی، بٹ یہاں سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر وہ معذرت کرتے ہیں تو اس کے بعد بات آگے شروع ہوگی نہیں. بٹ خان صاحب کی طرف سے بھی 2-3 آگے پوائنٹ رکھ دیے جاتے ہیں. ان کی طرف سے جو ترجمان باہر نکلتے ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں میں کی CCTV میں اس چیز پہ نا آپ کو میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری باڈی ایک اپریشیٹ بھی کروں گا. ٹھیک، اگر کسی کی بات اگر مانی گئی تھی نا اس پوری میڈیشن میں تو خان صاحب کی بات مانی گئی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات نہیں مانی گئی. اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم ایک بڑی سٹیٹمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کی ساری باتیں مان لی تھی؟ جی، لیکن خان صاحب نے جو بات کرنی تھی وہ نہیں کی تھی.
مجھے ایونٹ ریکال کر سکتے ہیں کہ کیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ابھی وہ وقت آیا اس چیز کو ریویل کرنے کا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وقت کے ساتھ ہی ریویل ہوں تو اچھی لگتی ہیں. یہ جب جیل میں تھے، جب ملاقاتیں ہو رہی تھی، اس وقت کی بات ہے یہ؟ جب بالکل اسی لاسٹ وقت. ٹائم بند ہوئی ہیں تو اس کے بعد تو پھر بالکل ہی معاملہ اور ہو گیا. اتنی ڈیٹیل میں میرا نہیں خیال کہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے. جو نہیں، میں نے وہ آپ کو جو بات ایک اچھی بتانے والی تھی نا، جو کہ پہلے اگر بات نہیں ہوئی ہے، تو وہ یہی ہے کہ دیکھیں، اگر کسی کی بات مانی گئی ہے تو وہ خان صاحب کی مانی گئی ہے. بتانے والی تو یہ بھی تھی کہ آپ کی اور خان صاحب کی آپس میں بحث بھی ہوئی کسی معاملے میں. وہ دیکھیں، جب آپ میڈیشن کر رہے ہیں نا، تو وہ اٹ از پارٹ آف دی خان صاحب ایسے نیگوشیشن. تو تڑاک پہ بڑی جلدی آ جاتے ہیں، کچھ ہے تو کوئی نہیں، پھر ان کے ساتھ پھر ہم بھی آ جائیں گے. نہیں، آپ آئے دیکھیں، تھے. ایک بات یہ ہے کہ جب آپ آئے تھے. آپ کے ذہن میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان از ابو ایوری باڈی اینڈ پاکستان کمز فرسٹ، ہو از خان، ہو از می، ہو از اسٹیبلشمنٹ. سب سے اوپر پاکستان ہے. ہم نے نہیں رہنا، پاکستان نے رہنا ہے. تو کیوں نہ ہم پاکستان کے لیے بات کریں اور پاکستان کی بات کریں، پاکستان کے واسطے بات کریں. جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے تو میرا کام تھا صرف خان صاحب کو بار بار یہی کہنا، نو ون از ابو پاکستان. نہیں، آپ نے یہ تو ضرور کہا، لیکن شاید مجھے جو بات پتہ چلی کہ آپ نے کچھ خان کبھی صاحب بھی کو بولا بھی، خان صاحب کے آپ کے درمیان. آپ ایک عدالت میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک دو وکیلوں کے درمیان جرا ہو رہی ہے، تو بحث تو وہاں پہ بھی ہوتی ہے. نہیں، بحث ہونا، اور آپ تو خان صاحب کے لیے گئے تھے اندر. خان نہیں، صاحب کو میڈیشن دیکھے جو بھی ہوتی ہے، میڈیشن میں وہی ہوتی ہے، ایک ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو اگری ود می، آئی ڈونٹ ہیو ٹو اگری ود یو. تو کیا ہوتا ہے میڈیشن میں؟ جب دو پارٹیز ہیں وہ اگری نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا ایک مڈل سولوشن ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو ہو ریز دا وائس فرسٹ؟ عمران خان؟ کسی نے بھی کی ہو. نہیں، جب آپ کی اور ان کی بات ہو رہی تھی تو خان صاحب نہیں، وہ پہلے وقت کے ساتھ جو ہے نا، وہ دونوں طرف سے ہوا تھا. یہ آپ کی نہیں جانب ہے. سے بھی ہوا؟ ہاں، میں دیکھیں، آپ نے کیا؟ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. ٹھیک. میں اس بات پہ نہ بات ختم کر دیتے ہیں. ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. اور اگر آپ اس کا ایکویولنٹ یا اس سے زیادہ ریئیکشن نہیں دیں گے نا، تو نو ون ول ریسپیکٹ یو اور نو ون ول لسن ٹو یو. مطلب دس ایکچولی مائی سورسز آر کریکٹ کہ آپ کی اور خان صاحب کے درمیان وہاں پہ بحث بھی ہوئی، تلک کلامی بھی ہوئی. دیکھیں، جو بات جو تھی، میں بار بار وہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب میڈیشن ہو رہی ہے تو تھوڑی بہت بات ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں آرگیومنٹس بھی ہوتی کہ ہیں. یہی وجہ تو نہیں کہ آپ نے اسٹیپ بیک اسی لیے کیا وہاں؟ نہیں، میں نے اسٹیپ بیک اس لیے کیا ہے کہ میں جب کوشش کرتا ہوں، لیڈرشپ جو ہے نا پی ٹی آئی کی، وہ ساؤتھ جا رہی ہے، ریلیٹیوز نارتھ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں ویسٹ جا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ایسٹ جا رہی ہے. میں اور اسٹیبلشمنٹ کٹھے ہو گئے ہیں، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، تو کیسے بات ختم ہوگی؟ اچھا، اس میں سر ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، یہ جو ایک پرسنالٹی کا کلیش ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں، یہ کس طرح ہوگا؟ کوئی کلیش ہے ہی نہیں ہے. خان بھی باہر اور پرسنالٹی کا کلیش بھی چلتا ہے ہی نہیں ہے کلیش. اگر وہ اندر سے میسج بھجواتے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہے، وہ ان کا ایک رانگ پرسیپشن ہے. جب ایک پارٹی مان گئی ہے کہ جی پاکستان کمز فرسٹ، پاکستان از ابو ایوری باڈی، خان صاحب کیوں نہیں مان رہے؟ کلیش یہ ہے، کوئی پرسنالٹی کا کلیش نہیں ہے. کلیش صرف یہ ہے، وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان از ابو ایوری باڈی اینڈ پاکستان کمز فرسٹ. ٹھیک ہے. جس دن یہ کلیش ختم ہو گیا، بات ختم ہو جائے گی. وہ اپنی طرف سے اس کلیش کو ختم کرنے کو تیار ہیں، خان صاحب نہیں تیار. بالکل ایسا ہی ہے. خان صاحب نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان کمز فرسٹ. پالیٹکس میں کیا ہے؟ پالیٹکس میں آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. پالیٹکس یہی ہوتی ہے نا. بالکل ٹھیک. لیکن آپ کہتے ہو کہ جی میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں نہیں تو تسی بھی نہیں. پالیٹکس انج نہیں ہوندی. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 2012 سے لے کے اب تک کون سا ایسا فیصلہ ہوا جو اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ایک پولیٹیکل فیصلہ کیا گیا؟ خان صاحب نے 2019 یا 20 میں ٹی ایل پی کا
ایک جلسہ تھا, لانگ مارچ تھا, لانگ مارچ تھا, تو انہوں نے نا ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, اسٹیٹ ول ناٹ بی بلیک میلڈ اینڈ ریٹ آف اسٹیٹ از ایکسیکیوٹیڈ. بلوچستان بھی یہی شاید کہا گیا تھا جب چلے ابھی ہم وہ ہزارہ والا ہوا تھا, تو وہاں پہ وہ بعد میں کرتے ہیں, پہلے دفنائے میت تو پھر میں آ جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں گے تو دفنائیں گے. لیٹس فوکس جو ایک بگر ایشو ہے. ٹھیک, خان صاحب نے بولا کہ جی اسٹیٹ ول ناٹ بی بلیک میلڈ اینڈ ریٹ آف اسٹیٹ از ایکسیکیوٹیڈ, کہ جی ریاست کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا اور ہم اپنا پورا دفاع کریں گے. یہی بات ہے. آپ جب گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی لانگ مارچ کرے, وہ ریاست کو بلیک میل کر رہا ہے. آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں اور کہتے ہو جی میں تو لانگ مارچ کروں گا. اس کو آپ اپنے لفظوں میں کیسے بیان کرو گے؟ بٹ پوائنٹ از کہ ٹھیک ہے, بالکل درست فرما رہے ہیں آپ, لیکن جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ؟ کیا وہ پولیٹیکلی کسی چیز پہ آ کے فیملی ممبر سے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا, ملاقات کا ٹائم دیتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے 5-7, وہ کہتے, میں نے نہیں کہا, یہ ان کی فیملی کی جانب سے بیان ہے. آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں, آپ قانون پڑھ لیں, ٹھیک, جتنی مراد ایک کنوکٹڈ کو ہوتی ہے, ٹھیک, کیا ان سے کم مل رہی ہیں خان صاحب کو کہ زیادہ مل رہی ہیں؟ جو وکیل نے ڈاکیومنٹ عدالت میں جمع کروایا, وکیل صاحب کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہنا چاہیے, اور جو دل چاہے جب جتنی دل چاہے ادھر جا کے بیٹھ کے ان سے بات کرے. کیا یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے؟ آپ کا کانسٹیٹیوشن اس کو الاؤ کرتا ہے؟ ایک ملاقات کا وقت ہے, اس ملاقات میں دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ دیکھنا ہے, اتنا ایک ہائی پروفائل آدمی ہے, اس کے پاس جو انفارمیشن جاتی ہے, کیا اس کو کس طریقے سے آپ یوٹیلائز کر رہے ہو؟ از اٹ فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان اور از اٹ اگینسٹ پاکستان؟ جنگ ہوتی ہے, اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, اور یہ تو نورا کشتی ہو رہی ہے, یہ تو آپس میں نہ مودی اور جو نا شہباز شریف کھیل رہے ہیں. کیا 2019 میں پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا, اس وقت خان صاحب اور مودی صاحب کھیل رہے تھے؟ فیکٹس اور فیکٹس. اگر آپ نے فیکٹس پہ جانا ہے تو لیٹس کمپیئر ایپلز ٹو ایپلز. آپ کو اگلے 1 سال یا 6 ماہ کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کچھ معاملات بہتر ہوں گے؟ جس دن خان صاحب کے ذہن میں آ گیا پاکستان از ابو ایوری باڈی اینڈ پاکستان کمز فرسٹ, سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو اگر اس سائڈ کو وہ کہیں کہ آپ بھی یہ بات سمجھیں کہ وہ سمجھ چکے ہیں, تو میں گیا تھا, وہ سمجھ چکے ہیں, تو یہ بار بار اٹیمپٹس ہوئی ہیں. ٹھیک, وہ سمجھ گئے ہیں اس چیز کو, وہ ریئلائز کر چکے ہیں, تو اتنی ایفرٹس ہوئی ہیں. ٹھیک, ریئلائز کس نے نہیں کیا؟ جو باہر یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں. ریئلائز کس نے نہیں کیا؟ جو آپ کی اندرونی لیڈرشپ ہے. ریئلائز کس نے نہیں کیا؟ جو ریلیٹیوز ہیں. ریئلائز کس نے نہیں کیا؟ وہ خان صاحب نے نہیں کیا. تو ویئر از دا برڈن؟ دا برڈن از آن خان صاحب. ٹھیک, ہر چیز کا ایک پولیٹیکل سولوشن ہے نا. لیکن باہر والوں نے تو خان صاحب کو مشورہ نہیں دے پا رہے نا, ان کی تو ریچ ہی نہیں ہے. خان صاحب تو فیصلہ تو خود کرنا ہے, جو باہر بیٹھے ہیں مثال کے طور. نہیں دیکھیں, وہ آپ کی جو بات ہے نا, باہر والے جو ہیں انہوں نے ایک ہائپ اس طرح کی کریٹ کی ہوئی ہے نا کہ جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, میرے ریلائبل سورسز ہیں. وہ بھائی تیرے ریلائبل سورسز ہیں کون سے؟ یہ آپ شہباز گل کو کہہ رہے ہیں؟ میں سب کو کہہ رہا ہوں, شہباز گل ہو, کوئی بھی ہے, عمران ریاض ہے, زیادہ تر جملہ یہی یوز کرتے ہیں, جو بھی ہے. ٹھیک, اگر تیرے اتنے ہی ریلائبل سورسز ہے تو مجھے ایسا کرنا, سولوشن بتا دے, لیڈ میں کرتا ہوں. میں اوپنلی اس کو چیلنج کرتا ہوں, جتنے بھی, ضروری نہیں میں شہباز گل کو چیلنج کرتا ہوں, میں سب کو چیلنج کرتا ہوں. آپ سب اپنے ریلائبل سورسز ملا لو, ایک سولوشن دے دو, میں لیڈ کرتا ہوں اس کو. آپ لوگوں کے پاس سولوشن ہے ہی نہیں ہے. جس دن خان صاحب باہر آ گئے, ان کی انکم بند ہو جانی ہے. یہ کیوں چاہیں گے؟ اچھا, یہ پولیٹیکل وزڈم کا کوئی معاملہ نہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک سٹانس ہے, میں اس سے ہٹوں گا تو میرا امیج ڈیمیج ہوگا. اور what is more important? Wait a second. What is more important to you? Your image or Pakistan?
I think so that Pakistan comes first. میں پچھلے 5 منٹ میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کمز فرسٹ. بٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ان کی مرضی کے مطابق فرسٹ نہیں آئے گا. تو دین یو ڈونٹ لو پاکستان. You are not sincere with Pakistan. If you are sincere with Pakistan,